بتوں کی پرستش کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کس طرح اس شرک میں مبتلا ہوئے؟ قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستش شروع کی، ان کی اس شرک کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے؟ آخر قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے؟ بے شک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا اور تمام کائنات اور مخلوقات کا خالق ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا اس سرزمین پر شرک اور بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے، جس کا مرتکب کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس سرزمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کسی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں سے اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت اور عیسائیت، بدھ مذہب، بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا۔ سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ آخر کہاں سے شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب وہ لوگ وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو وہ اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی، جن میں پتھر، پہاڑ، درخت اور دھات کا بنا ہوا کوئی سامان یا بت شامل، جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ اپنی دنیا میں واپس جانے کے بعد انسانوں نے سمجھا کہ ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشیں اور اس کی پرستش کریں، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹے۔ طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا، جو آج تک یوں ہی جاری ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی کی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، نہ ود اور سوا کو، نہ یہوس اور یہوک کو، نہ نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں ذکر ہوا ہے، اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کی سب سے عظیم بت تھے۔ ود مرد کی صورت پر، سوا عورت کی صورت پر، یہود شیر کی شکل کا، اور نصر گدھ کی صورت کا تھا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ اپنی اولادوں کو آپ نے واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے، وہ ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھیں، اور اس زمانے میں 5 لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ان کے پاس مسجدوں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ تمام لوگوں کو ذکر و اذکار سکھاتے، تمام لوگ ان کو پسند فرماتے تھے، اور ان کی صحبت کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ دیندار ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر اتنے افسردہ ہوئے کہ وہ ان کی قبروں پر جا کر بیٹھنے لگے اور رونے پیٹنے لگے۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک اچھا طریقہ مل گیا۔ اس نے سوچا
کیوں نہ لوگوں کو اس راہ کی طرف لایا جائے۔ ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر کر سکتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے اسے کہا کہ اگر تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور ان پر ان کے لباس پہنا دو تو ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا ہی محسوس ہوتا رہے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان برگزیدہ بندوں کے نام ود، سوا، یہوس، یہوک اور نصر تھے۔ شرک کو بت پرستی کی یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر بزرگ پرستی اور قبر پرستی کی شکل میں داخل ہو چکی ہے، اور ناقص العقل مسلمان آج قوم نوح کی طرح نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھے ہیں۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کی کھلے عام پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ یہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جیسے فتنے آج مسلمہ امت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے اور اس پر میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ بلا شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک معبود کی عبادت اور پرستش میں ہے، جو نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور تمام بزرگ اولیاء کا خدا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شرک سے نجات عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔